نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص صبح یا شام مسجد میں آئے یعنی نماز باجماعت کے لیے، اللہ پاک ہر مرتبہ آنے پر اس کے لیے جنت میں ایک مہمانی تیار کرے گا۔ صحیح بخاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے وضو کر کے نکلے تو اس کا اجر و ثواب احرام والے حاجی کی طرح ہے، اور جو شخص چاشت کی نماز کے لیے نکلے اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کی طرح ہے، اور ایک نماز پر دوسری نماز کہ جس کے درمیان کوئی فضول کلام نہ کیا ہو کتاب ہے علیین میں۔ ابو داؤد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کتاب علیین میں لکھی جائے گی، جہاں نیک لوگوں کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اندھیری رات میں چل کر مسجدوں کی طرف نماز پڑھنے آتے ہیں، انہیں قیامت کے دن پورے اور کامل نور کی بشارت دے دو۔ ابو داؤد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اندھیری راتوں میں چل کر مسجدوں میں آنے والے اللہ کی رحمت میں غوطہ زن ہوتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دو نمازیں یعنی عشاء اور فجر منافقوں کے لیے بہت بھاری ہیں، اگر انہیں ان کی فضیلت معلوم ہوتی تو ضرور آتے، اگرچہ کھسک کھسک کر آنا پڑتا۔ تم میں سے کسی کا اکیلے نماز پڑھنے سے ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا کہیں بہتر ہے، اور دو آدمیوں کے ہمراہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ایک آدمی کے ساتھ جماعت سے کہیں بہتر ہے، اور جماعت کی نماز میں جتنے آدمی زیادہ ہوں گے اللہ کو اتنے ہی زیادہ محبوب ہوں گے۔ سنن ابن ماجہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر لوگ پہلی صف کی فضیلت جان لیں اور اس کے حاصل کرنے میں مقابلہ ہو تو پھر قرعہ ڈالنے پر مجبور ہو جائیں۔ بخاری شریف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی پہلی صف بہتر ہے اور پچھلی بری، اور عورتوں کی پہلی صف بری ہے اور پچھلی بہتر، یعنی ثواب کے لحاظ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کی نماز جو اس کے کمرے میں ہو اس نماز سے بہتر ہے جو کسی عام کمرے میں ہو۔ ابو داؤد۔ یعنی عورت کی فضیلت اس نماز میں زیادہ ہے جو گھر میں اور گھر کے کسی تاریک کونے میں ہو۔